ایسے لوگوں کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی جو دعاؤں کے آداب سے ناواقف ہیں، ان دعاؤں کے جو تقاضے ہیں، ان کے ساتھ جو لوازمات ہیں، ان سے بے پرواہی کرتے ہیں۔ اس دعا کے لوازمات ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس شخص نے ان لوازمات کا جو اس دعاؤں کے ارد گرد لپٹے ہوئے ہیں، جو اس کا موسم بنا رہے ہیں، ان کا لحاظ کیا، لازماً اس کی یہ دعا قبول ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کا حق ادا کرتے ہوئے، ان لوازمات کو پورا کرتے ہوئے کوئی دعا مانگے اور خدا اسے رد کر دے۔ جن کی بھی مقبول ہوئی ہیں اسی طرح مقبول ہوئی ہیں، اور جو اس کو ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا وہ فرضی جنت میں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا میں نے دعا کا حق ادا کر دیا۔ بہت لمبا مضمون ہے، اس میں سے میں نے چند آیات جو ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ میں نے چنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ بہت سے لوگ ہیں جو گناہ میں ملوث رہتے ہیں، بددیانتیاں کرتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں، ان کی سزا کا ذکر ہے، بد انجام کا ذکر ہے۔ فرمایا لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو توبہ کرتے ہیں، ان کا استثناء ہے۔ اللہ تعالیٰ ان توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اگر وہ اخلاص سے توبہ کریں۔ الا من تاب وآمن، پھر اثر نو ایمان لائیں، پہلے اپنی بدعمالیوں سے توبہ کریں، پھر حقیقی خدا پر جو توبہ کے بعد ظاہر ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک فرضی خدا ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اس پر ایمان لائیں۔ وعمل صالحا، اور توبہ کے بعد سچے خدا پر ایمان لانے کے نتیجے میں نیک اعمال ضرور ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ وعمل صالحا اس کا تبھی نتیجہ ہے۔ فإنه يتوب إلى الله متابا، یہی وہ شخص ہے جو توبہ کے میں اللہ کی طرف یوں جھپٹتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود کی طرف جاتا ہے۔ متابہ کہتے ہیں یہی ہے توبہ سچی، اسی کا نام توبہ ہے۔ اس طرح یہ لوگ توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف لپکتے ہیں۔ فرمایا والذین لا یشہدون الزور، ان کی بعض اور صفات یہ ہیں کہ جو توبہ کر لیتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ پھر اب ایسا معاشرہ جس میں دن رات جھوٹ بولے جا رہے ہیں، فریب کاری سے کام لیا جا رہا ہے، وہ خود بخود مستثنیٰ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ جو ہے ایک طرف بدیوں سے استثناء پیدا کر کے نیکیوں کا ذکر کرتا ہے اور نیک لوگوں کو لیے خوشخبری ہے، دوسری طرف از خود جو اس استثناء کے اندر نہیں، محفوظ نہیں ہوتے، ان کو ان میں سے نکال کے باہر پھینکتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب لغو باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان میں ملوث نہیں ہوتے، عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اپنا دامن بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات اللہ، آیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر ان کے رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھوں اور بہروں کی طرح ان سے سلوک نہیں کرتے کہ سنی انسنی کر دی۔ اس آیت پر پہنچ کر مجھے سمجھ آئی کہ میں بھی تو آیات پڑھ کر ہی سمجھاتا ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا ذکر فرما دیا تھا کہ تم لاکھ آیتیں پڑھو، جو لوگ آیتوں سے خود صاحب بصیرت والا سلوک نہیں کرتے اور ایسے لوگوں والا سلوک نہیں کرتے جو پوری توجہ سے سنتے ہیں، ان کے لیے یہ آیات کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی، بیکار جائیں گی۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا، یہ سب کرنے والے لوگ ہیں جن کی یہ دعا قبول ہوتی ہے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا، اے خدا ہمارے لیے بطور رحمت نازل فرما، من ازواجنا و ذریاتنا، ہمارے جوڑوں سے اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ایسے متقی
اور ہمیں ایسی اولاد عطا فرما اور اولاد در اولاد عطا فرما کہ ہم متقیوں کے امام بننے والے ہوں۔ تو اگر تقویٰ کی قیمت دل میں ہے تو پھر ہی انسان متقیوں کا امام بننے کی دعا مانگتا ہے۔ اور جو گھر اپنی اولاد میں تقویٰ پیدا نہیں کر رہا اور اس کی لذت تقویٰ کے سوا اور باتوں میں ہے، اس کی یہ دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جن کی گھروں کی لذتیں دنیا داریوں میں، دنیاوی مال اور فوائد حاصل کرنے میں ہیں، ان کی شادیاں اسی طرح دنیا کی خاطر ہوتی ہیں، اور ایسی شادیوں کے نتیجے میں یہ دعا بالکل بے محل اور تمسخر کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بس میں جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ تقویٰ سے کام لیں، اپنے معاشرے کو درست کریں۔ یہ جو ایک دوسرے سے دھوکے بازیاں ہیں شادی کی، یا حرص و ہوا میں شادی کرنا، اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ایسا کرو جیسا کہ نصیحتیں کی گئی ہیں، ان لوگوں میں شامل ہو جن کا ذکر ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف جھکتے ہیں، اور بچہ جس طرح ماں کی گود میں پناہ مانگتا ہے اس طرح توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف لپکتے ہیں، پھر ان میں ایک وقار پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ جھوٹ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جب خدا کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو احترام سے ان کو سنتے ہیں، وقار کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ فرماتا ہے یہ جب یہ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا لازماً نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ دوہرا ہے، اس دنیا کی جزا ہی نہیں بلکہ آخری دنیا کی جزا بھی ہے۔ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بلند و بالا مکان جنت میں عطا کیے جائیں گے، دوہری منزلوں والے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ایک دفعہ بیان کیا تھا، ایک منزل ان کی جنت کی دنیا میں بن جاتی ہے۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ جنت میں واقعی 2 منزلہ مکان ہوں گے، یہ قرآن کریم کا حسن بیان ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک گھر خدا کی رضا کا تمہیں پہلے اس دنیا میں مل چکا ہوگا، جنت میں اس سے بھی بالا مکان ملے گا، اس کے اوپر ایک اور منزل تیار ہوگی اللہ کی رضا کی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دوہرے فائدے ہیں، اس دنیا کی جنت بھی پا جائیں گے اور اس دنیا کی جنت بھی نصیب ہوگی جو اس دنیا کی جنت سے بالا تر ہوگی، بلند تر ہوگی۔ اس دنیا کی جنت سے تو انہوں نے نکالے جانا ہے، ہر انسان نے آخر نکالے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، مستقر بھی ان کا اچھا اور مقام بھی اچھا۔ اس سے پہلے ایک آیت کا ٹکڑا رہ گیا تھا، اس کا ترجمہ کر دوں پھر میں اس کی طرف آتا ہوں۔ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ہے۔ یہ جو دوسری بات ہے صبر والی، یہ بھی عائلی زندگی کو بہتر بنانے والوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ دعائیں کریں اور کوشش کریں دیانتداری کے ساتھ کہ حالات بہتر ہوں، ایک دوسرے کی کمزوریوں سے درگزر کریں اور معاف کرنے کی آہ ڈالیں۔ اس کے باوجود پھر بھی صبر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ بعض عادتیں انسانوں میں اس حد تک داخل ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ بعض مردوں کو بعض عورتوں کی بعض عادتیں پسند نہیں، بعض عورتوں کو بھی بعض مردوں کی عادتیں پسند نہیں ہوتی، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے نہ ہوں وہ ہمیشہ ان عادتوں کو اچھالتے رہتے ہیں اور بار بار تنگ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو تانے دیتے رہتے ہیں، اور وہ چند معمولی عادتیں ہیں جو ان کی زندگی کو کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ ایسی حرکتیں کرنے والے لوگ، ایسے کمینے خیالات والے لوگ جو ایک دوسرے کی معمولی سی کمزوری سے بھی درگزر نہیں کر سکتے، وہ دعا بھی کریں گے تو ان کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں صبر کا مادہ نہیں ہوگا۔ جنت ان کو ملے گی جو ساتھ صبر کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، سب کچھ کرنے کے بعد، کوششوں کے بعد، دعاؤں کے بعد، پھر بھی دیکھیں گے، عورتیں دیکھیں گی کہ مردوں کی بعض کمزوریاں بیچاروں کی جو دور نہیں ہو رہی،
تو وہ صبر کے ساتھ ان سے گزارا کریں گی۔ مرد دیکھیں گے کہ بعض بیویوں کی کمزوریاں ہیں جو نہیں دور ہو رہی، بعض ان کے اختیاری میں نہیں ہوتی، مثلا شکل صورت ہے، تو لازماً وہ شخص جو دعا کرتا ہے اے اللہ میری بیوی کی طرف سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اگر صبر نہیں کر سکتا تو یہ دعا اس کو کیا فائدہ دے گی؟ جب بدصورت بیوی پہ نظر پڑے گی، وہ اس کا دل جو ہے وہ بھڑکے گا اور جذبات اشتعال پیدا کریں گے اس کے دل میں، وہ کہے گا کہ یہ کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اب شکل تو بیوی نہیں بدل سکتی، عادتیں تو کسی حد تک بدل سکتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت پسند بنو، زندگی میں تمہیں مکمل جنت نصیب ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اگر صبر کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے اندر پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی، اور صبر کرنے والا مشکل حالات میں بھی زیادہ سکون سے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ بعض لوگ غریب ہیں، روکھی سوکھی کھاتے ہیں اور ان کے اندر بے صبری پائی جاتی ہے، ان کے حالات جب بدلتے ہیں تب بھی ناخوشی رہتے ہیں۔ اچھا کھانا مل گیا تو اچھے مکان کے لیے بے چین ہو گئے، اچھا مکان مل گیا تو اس سے بڑے محل کے لیے بے قرار ہو گئے، ہر وقت دل میں ایک کھجلی سی رہتی ہے کہ کچھ ہے کمی جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے، اور یہ بے قراری ان کو ہمیشہ بے سکون رکھتی ہے۔ لیکن بعض ہیں جو روکھی سوکھی بھی کھا رہے ہوں تو آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر خدا کا شکر کرتے ہوئے کھاتے ہیں اور لذت اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کی، کیونکہ ان کے اندر صبر کا مادہ پایا جاتا ہے، اور صبر کے نتیجے میں واقعتاً وہ سوکھی روٹی بھی زیادہ مزہ دیتی ہے بنسبت اس امیر کی مرغن روٹیوں کے جو بے صبر ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے جو موسم بیان کیے ہیں اس دعا کی کاشت کے اور اس کے پھل لانے کے لیے جو شرائط بیان فرمائی ہیں ان کا حق ادا کریں، پھر دیکھیں کہ خدا کے فضل سے کیسا پاک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا، ان کو جو بالا جنتیں نصیب ہوں گی، 2 منزلہ مکان نصیب ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انہوں نے صبر سے کام لیا ہے، جو کچھ ملا اسی کو جنت بنا لیا اور خدا کی رضا پہ راضی رہے۔ اس کے بدلے خدا تعالیٰ جو ان کو دوسری دنیا میں جنت دے گا وہ دائمی ہوگی۔ یہاں حسنت مستقرم و مقامہ میں میرے نزدیک مستقر سے مراد دنیا کی زندگی کا تجربہ ہے، اور مقامہ سے وہ آخری دائمی قیام گاہ ہے جو جنت میں نصیب ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو عارضی طور پر دنیا میں خدا کی رضا کی خاطر اپنے گھروں میں جنت تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی پاک تبدیلیوں کی وجہ سے واقعتاً ان کو دنیا میں بھی ایک جنت عطا کر دیتا ہے، لیکن یہ جنت تو مستقر ہے، ایک عارضی ٹھکانہ ہے، جیسے موسمی پرندوں کا گھر ہو، لیکن ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے ایک دائمی جنت بھی بنا رکھی ہے جو ان کا آخری مقام ہے، اور وہ بہت بلند تر ہے اس جنت سے جو اس دنیا میں انہوں نے پائی ہوگی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، خوب ان کو اچھی طرح سمجھا دو کہ اگر تم دعا نہیں کرو گے جس طرح کے دعا کا حق ہے تو پھر خدا کو تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دعا کو اس طرح نہیں کرتے، اس دعا کا حق اس طرح ادا نہیں کرتے جیسا بیان فرمایا گیا ہے، وہ لاکھ کوشش کر لیں خدا کی مدد کے بغیر ان کی دنیا کی زندگی سنور نہیں سکتی، اور جس کو دنیا کی جنت نصیب نہیں ہوگی اس کو آخرت کی جنت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے میرے لیے کہ مسلسل نصیحتوں کے باوجود آئے دن ایسی خبریں سنتا رہتا ہوں ایسے خاندانوں کے متعلق جن کو میں جانتا ہوں دونوں طرف سے، کہ اپنی بے وقوفیوں اور حماقتوں کی وجہ سے یا چھوٹی نظر کی وجہ سے آپ بھی وہ تکلیف میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کے لیے بھی عذاب بنا دیا، اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی انہوں نے جنت کی تعمیر نہیں کی
بلکہ اپنے ہاتھوں سے ایسی بنیادیں کھڑی کر گئے ہیں کہ جن کے نتیجے میں آئندہ گھروں میں بھی ان کے لیے جہنم بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج آنکھیں کھول کر ان آیات کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھیں جو ہم پر پڑھی جاتی ہیں، اور اندھوں اور بہروں کی طرح ان سے سلوک نہ کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر خدا کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی جنت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی جنت نصیب ہوگی، اور آخرت کی جنت بلند تر اور دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ اللہ ہمیں